تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس بات کو بھی جان لیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان مطلوب ہے۔ دیکھیے اب اسی سوال کے جواب سے ہمیں امت کے اسلاف اور ہمارے علماء دین، ائمہ مجتہدین، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ اور میں اگر آج قرآن حکیم کھول کر بیٹھے تو 6236 آیات تو قرآن میں ہیں، پھر ہزاروں احادیث نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، کہاں سے طے کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر، ائمہ دین پر، ائمہ فقہ پر اور ہمارے بزرگان دین پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ان سب کا احاطہ تو ذرا بڑا لفظ ہو جائے گا، ان سب کا تفصیلی جائزہ لے کر ہمیں اصول بتا دیے، اور وہ اصول آج ایک ایک مسلمان بچے اور بچی کو بچپن سے پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ویسے صرف ناظرین کے لیے کہ مجمل کچھ لوگ کہتے ہیں، مجمل کہتے ہیں، صحیح لفظ ہے ایمان مجمل، یعنی سمرائزڈ انداز سے، مختصر اور جامع انداز سے ایمان کا کنسائزڈ وے، بالکل۔ تو فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جیسا کہ وہ ہے، بہت قیمتی نقطہ، جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ یہاں توحید کا فقط بیان ہے، اس پر آگے وقت ہوا تو کلام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ 2 درجات آ گئے جس پر ابھی ہم کلام کر رہے تھے، اقرار باللسان، زبان کا اقرار، وربل افرمیشن ہے، اور تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ قانونی سطح کا معاملہ، یہ حقیقی سطح کا معاملہ۔ اور ایک ہے ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ یہ 7 باتیں بیان ہوتی ہیں، اور اس میں بھی تفصیلات آ سکتی ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی کی مراد آخرت پر ایمان، اس میں جنت کا تذکرہ بھی آ جائے گا، جہنم کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا مختصر انداز میں کہنا چاہیں کہ بھئی وہ بنیادی ایمانیات کیا ہیں کہ جن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، تو وہ ایمان مفصل میں بیان ہو گئے، اور جا بجا قرآن حکیم ان کا ذکر آتا ہے، جیسے جو آیت زیر مطالعہ، آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے، اس میں اکثر کا بیان آ گیا سوائے تقدیر کے حوالے سے۔ باقی تمام ایمانیات آج کی زیر مطالعہ آیت میں ہمارے سامنے آ رہی۔ تو وہ جو ایک شخص اگر غیر مسلم بھی تھا، اول تو اسے شہادتین کا تقاضا، تھوڑی سی بریفنگ کس کی دی جائے گی؟ یہ 7 ایمانیات کی، اور پھر اس کی لرننگ ہوگی، سینکڑوں آیات کے اندر بیان ہے، تو گریجولی اس کو بھی پڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھانا ہے جب میں مسلمان ہوں، اللہ کا کلام قرآن میرے سامنے ہے، میں الحمد سے شروع کرتا ہوں، تو وہاں سے لے کے والناس تک کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا، تو وہ گو تھرو ہونا ہمارے لیے لازمی تو ہے۔ تلاوت تو کرنی نماز کے اندر قرآن کی، وہ ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ اور جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی، ایمان ایک دفعہ قبول کر لیے جانے والی شے تو نہیں، بلکہ اس کی بڑھوتری، اس کی حفاظت اور اس کو مسلسل بڑھانے کی اور نقطہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان ایمانیات کا مسلسل بیان ہم ایمان لے آنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔